السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو تاریخ میں عظیم ہجرتوں کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ سے یہ ہجرت عالمی معیشت، معاشرت اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرتی رہی ہے۔ ان ہجرتوں نے نئی معاشرتی ترتیب، اقتصادی ترقی کے مواقع بھی پیدا کیے ہیں، لیکن اکثر اوقات ان کا نتیجہ انسانی، علمی، نسلی اور مذہبی تناؤ اور سیاسی عدم استحکام کی صورت میں بھی نکلا ہے۔ آج میں آپ کو دنیا کے چند اہم ہجرتوں کی تفصیل دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان، عیسائیوں، یہودیوں نے کب ہجرتیں کی ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرا یوٹیوب چینل @ارباب فاروق جان آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ عظیم ہجرتوں کے واقعات اور اس کے قصے انتہائی مشہور ہیں۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کو مزہ آتا ہے۔ تاریخ میں عظیم ہجرتوں کی داستانیں، وہ آج میرا موضوع ہے۔ تاریخ میں عظیم ہجرتیں دنیا کے مختلف ادوار میں وقوع پذیر ہوئی ہے، جن کا گہرا معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی اثر رہا ہے۔ ہجرت کے عوامل میں جنگیں، مذہبی یا سیاسی ظلم و ستم، قدرتی آفات، اقتصادی مواقع کی تلاش یا نو آبادیات کا قیام بھی شامل رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہجرتیں ان خاص وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے۔ آج میں چند ہجرتوں کا جائزہ وہ پیش کروں گا، اس کے اسباب اور اثرات آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے اور ولاگز کی طرح آپ کو میرا یہ ولاگ بھی انتہائی پسند آئے گا۔ اب مسلمانوں کی جو ہجرت ہے، اس میں ہجرت مدینہ 622 عیسوی میں جو ہوئی ہے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور دنیا میں اس کا کوئی ثانی ہی نہیں ہے۔ اسلامی تاریخ کی پہلی اور سب سے اہم ہجرت 622 عیسوی میں ہوئی، جب پیغمبر اسلام، دونوں جہانوں کے سردار، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ یثرب ہجرت فرمائی تھی۔ اس ہجرت کا سبب مکہ میں مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم تھا، جس کی تاریخ انتہائی دردناک ہے، جہاں انہیں اپنے اسلام کی پیروی، اپنی مذہب کی پیروی کرنے کے لیے بھی انتہائی رکاوٹوں کا سامنا تھا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ مکہ کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ پر قیامت ڈھاتے تھے، اس لیے انہوں نے ہجرت کی۔ مدینہ میں مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور یہ ہجرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، اور اس سے دنیا میں اسلامی ریاست کا پہلا قیام بھی ہوا۔ اسلامی ریاست کی بنیاد مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، جہاں اسلام کی معاشرتی اور سیاسی اصولوں کے مطابق نظام حکومت کو دونوں جہانوں کے سردار نے قائم کیا، اور جس کی جو پوری دنیا میں پھر پھیل گیا۔ مہاجرین اور انصار کے ساتھ جو بھائی چارہ ہے، اس کی بھی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مدینہ میں موجود مسلمانوں، جن کو انصار کہا جاتا ہے، اور مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارہ قائم ہوا تھا، تاریخ میں اس کو سنہرے حروف سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے سماجی، اقتصادی جو نظام تھے، اس سے بہت زیادہ اس کو فروغ ملا، اور دونوں کی باہمی تعاون سے، اخوت و بھائی چارے سے، ان کے رشتوں سے، اپنے دکانوں میں سے دکانیں دینا، بیویوں کو طلاق دے کر دوسرے بھائی کی نکاح میں دینا، یہ عظیم روایات اور یہ عظیم مثالیں صحابہ کرام نے کی۔ انہوں نے اگر 2 باغ تھے تو ایک اپنے بھائی کو دیا، اپنے مہاجر بھائی کو، اور ایک انصاری نے رکھا۔ اگر ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کو طلاق دی، ایک
بیوی کو مہاجر بائی کی نکاح میں دیا، دوسری بیوی کو اپنی نکاح میں رکھا۔ انہوں نے ایسی مثالیں قائم کی ہے کہ دنیا کی ہجرتوں میں مدینہ کے انصار کی مثالیں وہ قابل دید ہے۔ جب آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ مدینہ کی معیشت میں تبدیلی بھی اسی وجہ سے آئی، تجارت اور زراعت کو فروغ بھی ملا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ہجرت نے پوری دنیا کو اپنی تحویل میں لیا تھا، اور مدینہ عرب دنیا میں ایک اہم اقتصادی مرکز بن گیا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی برکت تھی۔ جب یہ دونوں انصار اور مہاجر آپس میں ملے، اس سے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی مختلف مواقع پر ہجرتیں کی ہے، جس میں 1933 میں جب ایڈولف ہٹلر نے جرمنی کی حکومت سنبھالی تو یہودیوں کے خلاف انہوں نے زبردست مہم شروع کی تھی، اور اس مہم کے نتیجے میں بھی بہت سارے یہودیوں نے جرمنی سے ہجرت کیا تھا۔ ابتدا میں ان کی جو مہم تھی وہ اقتصادی بائیکاٹ کی صورت میں تھی، سیاسی حقوق کی معطلی کی صورت میں تھی، اور انہیں عوامی زندگی سے خارج کرنے پر مبنی تھی۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ تاریخ بتاتا ہے کہ اس نفرت کا دائرہ مزید بڑھا، اور یہودیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا ایڈولف ہٹلر نے منصوبہ بنایا، جسے تاریخ میں فائنل سلوشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ہولوکاسٹ کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، عمران خان نے اسمبلی میں اپنی تقریر میں بھی ہولوکاسٹ کا ذکر کیا تھا۔ آج میں آپ کو اس کی تاریخ بھی بتاؤں گا، اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش بھی کریں کہ دراصل یہ کیا واقعہ تھا۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کر 1945 تک لڑی گئی تھی۔ اس درمیان جب نازی جرمنی نے یورپ بھر میں لاکھوں یہودیوں کو منظم طریقے سے قتل کیا تھا، تو اس میں ہولوکاسٹ میں 6 ملین سے زیادہ یہودیوں کو قتل کیا گیا تھا۔ تقریباً 60 لاکھ یہودیوں کو ایڈولف ہٹلر نے قتل کیا تھا، جس میں دیگر اقلیتوں سے جیسے روما خانہ بدوش ہو گئے، پولش ہو گئے، کمیونسٹ ہو گئے، ہم جنس پرست ہو گئے، سب کو ایڈولف ہٹلر نے وہ قتل کیا تھا۔ اور ہولوکاسٹ کی تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ یہودی تاریخ میں مختلف ادوار میں بڑے پیمانے پر انہوں نے بھی ہجرتیں کی ہے، تو ان کی ہجرت کی تاریخ بھی انتہائی فضول ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ یہودیوں نے جب بھی ہجرت کی ہے تو انہوں نے دنیا کی امن کو خراب کیا ہے۔ مثلا قرون وسطیٰ کے دوران یورپ میں یہودیوں پر ان کے مطابق ظلم و ستم ہو گیا، خاص طور پر اسپین اور جرمنی سے کئی بار یہودیوں کو وہ نقل مکانی بھی کرنا پڑی، مگر ان کے پیچھے اسپین اور جرمنی کی حکومتوں کی تاریخ آپ پڑھیں، یہ کہتے ہیں یہودی ہمارے ساتھ ظلم ہوا، مگر انہوں نے دوسرے ممالک میں اپنی سازشیں کی۔ ان سازشوں کو روکنے کے لیے اسپین اور جرمنی کی اس وقت کی حکومتوں نے ان کو اپنے ملکوں سے نکالا۔ 20ویں صدی میں ہولوکاسٹ اور اسرائیل کے قیام کے بعد بھی یہودیوں نے بڑی تعداد میں ہجرتیں کی ہے۔ مغربی ممالک ہو گئے، جیسے خاص طور پر انگلینڈ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور یورپ میں ہولوکاسٹ کو انسانی تاریخ کا ایک بڑا المیہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کو بہت سخت تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر آپ یہودیوں کو چھیڑیں تو ہولوکاسٹ کا آپ صرف نام لیں تو یہ بالکل اس پہ مرتے ہیں۔ اسی لیے عمران خان نے تقریر میں ان کی مثال دی تھی۔ ان کے نزدیک انسانی حقوق اور انصاف کی علامت کے طور پر یہ لوگ ہولوکاسٹ کو دیکھتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کے بعد مغرب میں انسانی حقوق، انصاف اور جمہوریت کی قدروں کو مزید تقویت ملی تھی، اور یہ واقعہ ان کے نزدیک ظلم و ستم پر مبنی ہے، تعصب پر مبنی ہے، اور تعصب کے خلاف عالمی برادری
کو بھی عزم کے علامت کے طور پر یہ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، اور جرمنی نے تو اس پر بالکل توبے نکالے ہیں۔ خاص طور پر جرمنی نے ہولوکاسٹ کو ایک تاریخی گناہ کے طور پر وہ تسلیم کیا ہے ان کی حکومت نے، اور ایڈولف ہٹلر کے اس واقعے کو وہ لوگ بالکل بھی آن نہیں کرتے، اور ان کے متاثرین کے ساتھ تعزیت کے لیے انہوں نے یادگاری تقاریب کا اکثر یہ لوگ انعقاد کرتے ہیں۔ جرمنی نے اس ظلم کی ذمہ داری کو قبول بھی کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہولوکاسٹ کی وجہ سے انہوں نے مختلف اصلاحات بھی کیے ہیں، اپنے قانون کو بھی بدلا ہے، اور ہولوکاسٹ کی وجہ سے جرمنی میں اب بھی وہ نادم ہوتے ہیں اس بات پر۔ یہودیوں کے ساتھ یہ لوگ ہمدردی بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں، اور اسرائیل کا قیام بھی ہولوکاسٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہولوکاسٹ کے بعد مغربی دنیا میں یہودیوں کے ساتھ ان کی جو ہمدردی ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی، اور اسی بنیاد پر اسرائیل کی ریاست کے قیام کی حمایت بھی ان لوگوں نے کی، اور یہ بھی مسلمانوں کی زمین پر قبضہ ہی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا آگے جا کر 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد مغربی ممالک نے یہودیوں کی ایک آزاد ریاست کے قیام کو ہولوکاسٹ کے پس منظر میں تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے پھر فلسطین کی سرزمین کا انتخاب کیا۔ ساری دنیا کے یہودیوں کو وہاں اکٹھا کیا کہ وہ اپنی مذہبی رسومات وہاں پہ ادا کریں، اور مسلمانوں کو تنگ کریں، اور مسلمانوں کی زمین پر وہ قبضہ کریں، جو کہ زیادتی بھی ہے۔ آج پوری یورپ میں اور جرمنی میں خاص طور پر ہولوکاسٹ کی یادگاریں ان کو یہ لوگ یاد کرتے ہیں، ان کی تعزیت میں پروگرامز کرتے ہیں، اور ان کی تاریخ کا ایک اہم سبق وہ اس کو گردانتے ہیں۔ اس کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے اسکولوں میں بچوں کو اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ ہولوکاسٹ کی یادگاریں اور اس کے جو عجائب گھر ان لوگوں نے بنائے ہیں مختلف شہروں میں، تاکہ لوگ وہاں پہ جائیں اور ان عجائب گھروں سے ہولوکاسٹ کی جو تاریخ ہے وہ بھی ان کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملے، اور اس سے سبق بھی سیکھیں کہ مستقبل میں ایسے ظالم حکمرانوں سے ایڈولف ہٹلر کی طرح بچا جائے کہ وہ 60 لاکھ یہودیوں کو اس طرح قتل کریں گے، اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا۔ ایڈولف ہٹلر نے بھی کیا کمال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں چند کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے 60 لاکھ یہودیوں کو کیوں قتل کیا تھا، اور آج پوری دنیا ان لوگوں سے پریشان ہے۔ تو یہودیوں کی فطرت میں بھی خرابی ہے، اور ان کی زندگی گزارنے کے طریقوں میں بھی زمینوں پہ قبضہ کرنا، مسلمانوں کو تنگ کرنا، دنیا کے امن کو نقصان پہنچانا ان کی جڑوں میں شامل ہے۔ تو یہودیوں کی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، انہوں نے اپنی ثقافتی مذہبی شناخت کو ہمیشہ ایسے پیش کیا ہے کہ ہم بہت امن پسند ہیں، مگر درمیان میں وہ مقامی آبادی کے لیے انتہائی خطرہ ہوتے ہیں۔ دوسروں کی سرزمین پر وہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں، اور قبضہ کرنا ان کی فطرت میں شامل ہے۔ اسی لیے آج فلسطین کے لاکھوں مسلمان ان لوگوں سے تنگ ہے۔ اب یورپ کے بعد امریکہ میں یہودی کمیونٹی نے تجارت، صنعت، مالیات، علم کے میدان میں کافی ترقی کی ہے، اور یہ ان لوگوں کا طریقہ واردات ہیں۔ یہ لوگوں کو انہی پیسوں سے، اپنے کارخانوں سے، اپنی پروڈکٹ سے وہ گھیرتے ہیں۔ اسی لیے مسلمان کہتے ہیں کہ آپ پیپسی اور کولڈ ڈرنکس وغیرہ ان کی بنائی ہوئی چیزیں وہ نہ خریدے تاکہ ان کو فائدہ نہ پہنچے۔ انہوں نے جب بھی ہجرت کی ہے تو انہوں نے معاشروں کو خراب کیا ہے، اپنے مغموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا ہے۔ آج اسی لیے ہمیں یہودیوں کی بنائی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسرائیل کا 1948 میں قیام وہ یہودیوں کی بڑی ہجرت کے طور پر دیکھا جاتا ہے، جس میں انہوں نے فلسطین کی طرف ہجرت کی تھی، اور خطے میں سیاسی اور معاشرتی بحران کا باعث بنا ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اب فلسطین سے ہجرت کیا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہیں۔ اسرائیل اور فلسطین کا جو تنازع ہے اس نے لاکھوں مسلمانوں کو پریشان کیا ہے۔
اربوں کی تعداد میں پوری دنیا کے مسلمان وہ اس وقت غمگین ہیں، اور اسرائیلیوں نے، یہودیوں نے لاکھوں مسلمانوں کو وہ شہید کر دیا ہے، جو کہ ظلم ہے۔ پوری دنیا اس پر خاموش ہے۔ اب اس کے خلاف کون کھڑا ہوگا، کون بات کرے گا؟ مسلمان حکومتوں اور ریاستوں کو چاہیے کہ وہ یہودیوں کا، اسرائیل کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور ہر فورم پر مسلمانوں کی آزادی کے لیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے وہ آواز اٹھائیں۔ اسی طرح ہجرتوں کے بارے میں پاکستان اور ہندوستان میں بر صغیر کی تقسیم 1947 کی ہجرت بھی کافی مشہور ہے، جس میں تقریباً 10 سے 15 ملین افراد نے مذہبی بنیادوں پر نقل مکانی کی تھی۔ ہندو اور مسلمان دو مختلف نظریوں کا نام ہے، دو مختلف قومیں ہیں، ان کے رسم و رواج ایک نہیں ہے، ان کی زندگی ایک نہیں ہے۔ تو 1947 میں بر صغیر کی تقسیم کے دوران ہندوستان اور پاکستان کے قیام کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اور خونریز ہجرتوں میں سے ایک ہجرت وہ پاکستان میں ہوئی ہے، جو انڈیا اور پاکستان کی تاریخ ہے۔ اس کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس میں تقریباً 15 ملین افراد نے صرف مذہب کی بنیاد پر نقل مکانی کی تھی، اور یہ بھی دنیا کی تاریخ کی بہت بڑی ہجرت کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ ہندو اور سکھ وہ پاکستان سے ہندوستان چلے گئے، اور ہندوستان کے جتنے بھی مسلمان تھے اکثر نے ہجرت پاکستان کو کیا۔ اس کے معاشرتی اور اقتصادی انتہائی گہرے اثرات بھی دنیا پہ پڑے ہیں، اور خاص طور پر بر صغیر کی جو پوری تاریخ ہے، وہ اس کا ڈھانچہ سیاسی طور پر وہ بالکل بدل گیا۔ معاشرتی تقسیم کا باعث بھی یہ بنا۔ اس ہجرت نے دونوں ممالک میں گہری مذہبی اور ثقافتی تقسیم پیدا کی تھی۔ فرقہ وارانہ فسادات میں لاکھوں لوگ وہ مارے گئے، 6 لاکھ علماء نے اس میں قربانیاں دی تھی، اور نیو دلی سے لے کر پشاور تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جس سے کسی عالم کا سر نہ لٹکا ہو۔ تو یہ طویل عرصے پر جاری ایک زبردست جدوجہد تھی، جو بہت بڑے ہجرت کا باعث بنی۔ اس ہجرت کے دوران ہزاروں خاندان وہ بے گھر ہوئے تھے، ان کی جو جائیدادیں تھی وہ چھن گئی تھی۔ تاہم ہجرت کے بعد دونوں ممالک میں معاشی ترقی کا نیا دور شروع ہوا، نئے ممالک بن گئے، نئی حکومتیں بن گئی۔ مہاجرین نے پاکستان میں زراعت، تجارت اور صنعتوں میں حصہ ڈالا، اور ہندوستان میں بھی جو مہاجرین چلے گئے تھے انہوں نے اقتصادی استحکام کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ جو لوگ یہاں سے ہندوستان چلے گئے وہ آج بھی محنت کر رہے ہیں، اور وہاں سے لوگ یہاں پر جو شفٹ ہوئے انہوں نے بھی کافی زیادہ محنت کی ہے۔ میں خود ہندوستان گیا ہوں، میں نیو دلی جب چلا گیا تو وہاں پر میں شاپنگ کر رہا تھا، ایک سکھ نے مجھے کہا، میں نے کہا آپ کہاں سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو بیسکلی کراچی سے ہوں، اور اب میں ہندوستان نیو دہلی میں 1947 میں میرے والد صاحب آئے تھے، ان کے ساتھ آیا تھا، ہم نے ہجرت کی تھی، اب یہاں پر ہم لوگ آباد ہیں۔ میں نے کہا آپ لوگ خوش ہیں یا خفا ہے؟ تو وہ رونے لگا، وہ بوڑھا آدمی، اور اس نے مجھے کہا کہ آج بھی ہم پاکستان کو یاد کرتے ہیں، کراچی میں پیدا ہوا ہوں، اور کراچی کی یادیں اب بھی میرے دل میں زندہ ہے۔ پھر میں نے ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے مجھے ایک عجیب بات بتائی۔ اس نے مجھے اپنے دکان کا کارڈ دیا اور کہا کہ جب ہم پاکستان سے یہاں شفٹ ہوئے تو 1947 میں ہمیں عبدالغفار مارکیٹ، اس مارکیٹ کا نام باچا خان کے نام پر رکھا ہے، اور اس مارکیٹ کا نام ہے عبدالغفار خان مارکیٹ۔ جب ہم نے ہجرت کی تو ہمیں اس مارکیٹ میں دکان ملی، اور ہم یہاں پہ 1947 سے بزنس کر رہے ہیں۔ تو میں بھی کافی جذباتی ہو گیا تھا، اور اس کی باتیں سن کر مجھے ہجرت کرنے کا اور اس کے جو معاشرتی اقتصادی اثرات ہوتے ہیں اس کا مجھے پتہ چلا۔ تو پاکستان اور ہندوستان دونوں نے بڑی تعداد میں
مہاجرین کو بسانے کے لیے اقدامات کیے تھے اور جو آج تک جاری ہیں، جس میں زمین اور روزگار کی فراہمی شامل تھی، آج بھی وہ زمینیں لوگوں کے پاس ہیں، لیکن یہ عمل مشکل اور بہت زیادہ چیلنجز سے بھرا ہوا ہے۔ مجھے اس سکھ تاجر کی باتوں سے پتہ چلا کہ ہجرت کتنی سخت چیز ہے۔ اب افریقی غلاموں کی ہجرت ٹرانس اٹلانٹک سلیو ٹریڈ کا پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 16ویں اور 19ویں صدی تک لاکھوں افریقی باشندوں کو جبری طور پر امریکہ اور یورپ کی طرف غلامی کے لیے لے جایا گیا تھا، جو تاریخ کا سیاہ باب ہے۔ یہ ہجرت افریقہ کی تاریخ کی سب سے بڑی انسانی المیوں میں سے ایک بہت ہی المناک حادثہ اور واقعہ ہے، جس میں انسانوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکال کر تجارت کی غرض سے فروخت کیا گیا، اور تاریخ میں یہ واقعہ انتہائی دکھ کے ساتھ آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ کبھی آپ اس کو گوگل کریں، آپ کو پتہ چلے گا معاشرتی اور اقتصادی اثرات اس کے اتنے پڑے ہیں کہ آپ افریقہ کی ظلم اور بربریت کو دیکھیں۔ افریقہ میں غلاموں کی ہجرت نے معاشرتی جو ڈھانچے تھے اس کو تباہ کر دیا اور مقامی معیشتوں اور ثقافتوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ آپ اس کی تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں اتنا ظلم بھی ہوتا ہے۔ امریکہ اور یورپی معیشت کی ترقی کا کیا وجہ ہے؟ غلامی کے ذریعے افریقہ سے لائے گئے افراد نے امریکہ اور یورپ کی معیشتوں کو فروغ دیا ہے، اور آج افریقہ کا کیا حال ہے؟ خاص طور پر زراعت کو آپ دیکھیں، آپ ان کے شوگر چینیوں کی فیکٹریوں کو دیکھیں، ان کے کپاس کو دیکھیں، تمباکو کو دیکھیں، ان سب کی پیداوار میں ان افریقہ کے غلاموں نے انتہائی زیادہ محنت کی ہے۔ یہ معیشت اخلاقی طور پر ناقابل قبول ہے۔ یہ تو ظلم ہے کہ آپ انسانوں کو گھروں سے زبردستی اٹھائیں، انہیں امریکہ اور یورپ میں بھیجیں اور یہاں پہ وہ آباد کاری کرے۔ اب غلاموں کی ہجرت نے امریکہ اور یورپ میں نسلی تفریق کو فروغ دیا تھا۔ کون اس پر بات کرتا ہے؟ سب چپ ہوتے ہیں۔ صدیوں تک یہ نسلی تفریق یہ برقرار ہے۔ آج بھی اس کے اثرات پورے یورپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کے اثرات ہے۔ اس پر ساری دنیا کی حکومتیں خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اس پر بات بھی نہیں کرتا۔ اسی طرح ہجرتوں کے بارے میں سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ سوویت یونین کے دوران جوزف اسٹالن نے لاکھوں افراد کو سیاسی وجوہات کی بنا پر سائبیریا اور وسطی ایشیائی علاقوں میں جلا وطن کیا تھا۔ یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ یہ افراد اکثر مختلف قومیتوں اور مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں ریاست کے دشمن قرار دے کر جلا وطن کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا۔ ان کو بھی زبردستی اپنے ملک سے نکال کر دوسرے ممالکوں میں بھیجا گیا تھا۔ شام کی خانہ جنگی اور ان کی جو 2011 میں ہجرت تھی، اس کا بھی اپنا ایک تاریخی پس منظر ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کی ہجرتوں کی بات کی جائے اور اس میں شام کی خانہ جنگی جو 2011 میں شروع ہوئی تھی اس کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ زیادتی ہوگی۔ زیادہ تر شامی پناہ گزین وہ اردن، ترکی، لبنان اور مختلف یورپی ممالک کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی، اور وہ سارے بے گھر ہو گئے تھے اور وہ خراب زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ کسی کا بنگلہ ہو، اچھا گھر ہو، پکا مکان ہو، اور وہ پھر خیمے میں زندگی گزارے اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، تو کیا اس پر گزرتی ہوگی۔ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں پناہ گزینوں کا جو بحران تھا یہ تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ شام کی خانہ جنگی کے بعد پناہ گزینوں کی بڑی تعداد نے یورپ کا رخ کیا تھا، جس نے یورپی ممالک میں سیاسی بحث و مباحثے کو جنم دیا تھا، کیونکہ یہ لاکھوں لوگ جب وہ ہجرت کرتے ہیں تو اس کے معاشرتی چیلنجز ہوتے ہیں، معاشرتی ہم آہنگی کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ بات، یہ کوئی گپ نہیں ہے۔ اس سے معاشی دباؤ بڑھتا ہے،
مشرق وسطی کے ممالک خاص طور پر اردن اور لبنان کو بڑی تعداد میں پناہ گزینوں کی میزبانی کرنی پڑی، اور ان کی جو مقامی معیشتیں تھی حکومتوں پر بہت زیادہ اس نے دباؤ ڈالا، اور جو بنیادی ڈھانچے تھے اس کو چیلنج کیا۔ اسی طرح پاکستان میں 30 لاکھ افغانی وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ جب رشیا نے افغانستان پر حملہ کیا تو سن 80 کی دہائی میں 30 لاکھ مہاجرین انہوں نے ہجرت کی، یہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی حکومت نے افغانستان کے 30 لاکھ مہاجرین کو سنبھالا، انہیں شیلٹرز دیے، انہیں کھانا دیا، انہیں پہننے کے لیے کپڑے دیے، ان کو پالا پوسا، جس سے پاکستانی معیشت پر بہت زیادہ بوجھ پڑا، اور یہ ذہنی دباؤ پاکستان کی سیاسی اور جو معاشی حالات تھے اس کے عدم استحکام کا ذریعہ بنا۔ 30 لاکھ لوگوں کو پناہ دینا، ان کو شیلٹرز دینا، ان کو خیمے دینا، ان کے لیے کیمپ بنانا، ان کے لیے خیمہ بستیاں بنانا، پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے۔ پاکستان نے زبردست مہمان نوازی کی اور 30 لاکھ مہاجرین کو انہوں نے سنبھالا۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں افغان مہاجرین وہ پاکستان میں زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ہجرتوں کے متعلق چند اہم چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آج میں نے آپ کو ہجرتوں کے بارے میں زبردست معلومات دی۔ تاریخ میں عظیم ہجرتیں ہمیشہ سے عالمی معیشت، معاشرت اور سیاست پر گہرے اثرات مرتب کرتی رہی ہے۔ ان ہجرتوں نے نئی معاشرتی ترتیب اور اقتصادی ترقی کے مواقع بھی پیدا کیے، لیکن اکثر اوقات ان کا نتیجہ انسانی مذہبی تناؤ اور سیاسی عدم استحکام کی صورت میں نکلا ہے۔ اللہ رب العزت کسی کو بے گھر نہ کرے۔ اللہ رب العزت کسی بھی ملک کے باشندوں کو وہ ہجرت کرنے پر مجبور نہ کریں۔ یہ انتہائی سخت اقدامات ہوتے ہیں، انتہائی سخت کام ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے ہنستے بنستے گھر سے وہ دوسرے ملک شفٹ ہوتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو آباد رکھیں، خوشحال رکھیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ مجھے دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔